آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایچ اے ظہوری آفیشیل۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حبیب احمد ظہوری۔ تمام چاہنے والوں کو بندہ ناچیز کا محبتوں برا سلام، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب دیکھنے والے سننے والے بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات آپ کو جہاں بھی رکھے خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ آج ہم سورہ بقرہ شریف کی آیا کریمہ نمبر 86 کے متعلق کچھ اسرار و رموز بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس میں خالق کائنات نے یہود و نصارہ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا خریدتے ہیں آخرت کے بدلے اور تھوڑے داموں میں، تو ان کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرے گا، ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو اس میں کچھ اشارہ اس طرف بھی ہے کہ وہ قیدیوں کو چھڑایا کرتے تھے اس امید کے اوپر کہ ان کو ثواب ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، جب تک یہ اتباع شریعت میں قدم نہیں رکھیں گے، جب یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، اس وقت تک ان کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ اس مثال ایسے سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص دنیاوی کام اس لیے کرتا ہے، برائی سے اس لیے بچتا ہے، مثال کے طور پہ کہ برائی سے اس لیے بچا کہ لوگ اس کو برا نہ کہیں، اچھائی اس لیے کی کہ لوگ اس کو اچھا کہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نشہ اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے جسم کو نقصان ہوتا ہے، شراب اس لیے نہیں پیتا کہ اس کے پھپھڑوں کو نقصان دے گی، اس طرح اور بھی چیز جو ہے سگریٹ وغیرہ ہے، نسوار وغیرہ کوئی بھی چیز ہے وہ اس کے جسم کو نقصان دیتی ہے، اس لیے استعمال نہیں کرتا، تو پھر اس کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے فائدے لیے اس کو چھوڑا ہے۔ اگر اتباع شریعت میں وہ قدم رکھتا اور پھر اس لیے تو شراب چھوڑتا کہ شریعت میں منع ہے، اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، تمام شریعتوں میں منع ہے، تو پھر اس کو ثواب ملنا تھا۔ ایسے ہی کوئی بھی نیک کام ہے، اگر اس کو اتباع شریعت میں کریں گے تو پھر وہ کام جو ہے اس میں ثواب ملے گا، ادروائز ثواب نہیں ملے گا۔ تو دوسرا یہ ہے، صوفیہ کرام نے جو فرمایا ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ دنیاوی لذتوں کو حاصل کرتے ہیں، دنیاوی معاملات کو حاصل کرتے ہیں، تو آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس میں صوفیہ کرام فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آخرت کو بھی رکھتے ہیں اور دنیاوی معاملات کو بھی رکھتے ہیں، تو کہتے یہ ہیں کہ دنیا بھی رہ جائے آخرت بھی رہ جائے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ ڈگمگا رہے ہیں، ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو فائدہ ان کو ہوگا جو آخرت کی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کو ترک کر دیں۔ اور دنیا کو ترک کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ جیسے رہبانیت ہے، مقصد یہ ہے کہ دنیا وہ انسان کے لیے اچھی نہیں ہے جو انسان کو دنیا سے غافل کر دے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ وہ دنیا انسان کو خطرے میں ڈالتی ہے جو انسان دنیا میں مگن ہو کر اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ ایسے مثال کہہ لیں کہ جیسے دریا میں کشتی چلتی ہے نا، تو کشتی پانی کے اوپر تیرتی ہے، جب تک پانی کشتی کے نیچے رہتا ہے، باہر رہتا ہے، تو کشتی تیرتی ہے، اور جو ہی کشتی میں سوراخ ہو جائے، پانی کشتی کے اندر آ جائے، تو پھر وہ کشتی ڈوب جائے گی۔ ایسے ہی وہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، تو اگر ہم اس میں رہتے ہوئے اس کو کمائے، اس میں کاروبار کریں اس غرض سے کہ ہم بچوں کو پالیں گے، اپنی بیوی کا نام نفقہ پورا کریں گے، والدین کی خدمت کریں گے، ہمسایوں کے حقوق پورے کریں گے، غریبوں کا خیال رکھیں گے، یتیموں کا خیال رکھیں گے، ناداروں کا خیال رکھیں گے، تو پھر تو فابہہ ٹھیک ہے۔ اگر دنیا اس غرض سے کمائی کہ میں مال و دولت جمع کر لوں، میں بینک بیلنس جمع کر لوں، میرے پاس دولت زیادہ آ جائے، تو پھر وہ جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت گھر کر جائے گی، تو پھر وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گا، پھر وہ دنیاوی معاملات میں غرق ہو جائے گا۔ تو ایسی دنیا جو انسان اس لیے کمائے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق خرچ کرے، تو وہ ثواب ہے۔ جیسے بچوں کی جو ہے دیکھ بھال کرنا، حلال طریقے سے سنت سمجھ کر والدین کو پالنا، والدین کا خیال رکھنا، ہمسایوں کا خیال رکھنا، دیگر معاملات ایسے ہیں۔ تو ایسی دنیا جو ہے وہ عین عبادت ہے، رزق حلال وہ عین عبادت ہے۔ اگر دنیا اس لحاظ سے اکٹھی کی جائے کہ میرے پاس پیسہ زیادہ ہو جائے گا، پھر اللہ کی یاد سے انسان غافل ہو جائے گا، تو وہ دنیا انسان کو نقصان دے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو بندے آخرت کو چھوڑتے ہیں اور دنیا کو حاصل کرتے ہیں، جیسے
تو پھر وہ جیسے قرآن نے بھی ارشاد فرمایا تو ان کے اوپر جو ہے اللہ کا عذاب بھی آئے گا، پھر وہ لوگ جو ہیں ان کو فائدہ بھی کوئی نہیں ہوگا۔ فائدہ کن کو ہوگا؟ کہ جو لوگ دنیاوی لذتوں کو اس لیے چھوڑتے ہیں، دنیا کو اس لیے چھوڑتے ہیں کہ وہ اللہ اس کے رسول کے حکمات کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اور آخرت کی فکر کرتے ہوئے دنیا کو چھوڑ دیں۔ چھوڑنے کا مقصد یہ نہیں کہ جیسے ہم نے عرض کیا ہے کہ وہ اس کو بالکل رہبانیت کی طرف چلا جائے، چھوڑ دے، نہیں، بلکہ چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی محبت جو ہے دنیا کی دل سے ختم کر دے، تو پھر ایسی دنیا جو ہے اس کے لیے عین عبادت بن جاتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرماتا رہتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی اس دنیا کی محبت سے چھٹکارا عطا فرمائے اور آخرت کی فکر، آخرت کی محبت عطا فرمائے۔ مزید ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بات اچھی لگے تو دوسروں تک پہنچا بھی دیا کریں تاکہ یہ ہمارے بعد بھی صدقہ جاریہ باقی رہ سکے۔ اچھی بات جو ہے جب تک چلتی رہے گی تو تب تک جو ہے وہ صدقہ جاریہ بنتا رہے گا۔ تو آپ دوستوں کی محبتیں ہیں، آپ دوست اب آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا بھی دیا کریں، اگر کوئی سوال ہے تو اس کا بھی انشاءاللہ جواب آپ کو عطا کیا جائے گا۔ کوئی سوال ہو، آپ کی کوئی رائے ہو تو ضرور کمنٹ باکس میں آپ جو ہے وہ نیچے ضرور کمنٹ کریں تاکہ ہمیں آپ کی حوصلہ افزائی ملتی رہے، آپ کا پیار ملتا رہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔